اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیاة الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اللہ رب العزت منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کے رازوں کو، ان کے پردوں کو افشا کر رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار نہیں تھے۔ کچھ مومنین کو اس بات پر تعجب ہوتا کہ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں تو اس کے باوجود ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، ان کے بیٹے ہیں، بڑی دنیاوی ٹھاٹ باٹ ہے ان کے پاس، تو اللہ پاک نے اہل ایمان کے اس مغالطے کا ازالہ فرما دیا۔ ارشاد فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، کہ اللہ مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے انہیں اس دنیا میں عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کا سانس اس حالت میں نکلے وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ وہ کفر کر رہے ہوں، وہ کفر کی حالت میں مرے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تم میں سے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسی قوم ہیں جو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے سے ڈرتے رہتے ہیں، جہاد کرنے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ، اگر انہیں مل جائے کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو منہ پھیر لیں اس کی طرف۔ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور وہ منہ زوری کرتے ہیں اس کی طرف دوڑ پڑے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ وہ ہے جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی ابھی آپ پر اعتراض کرتے ہیں صدقات کی تقسیم کے بارے میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر آپ ان کو اس میں سے دیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا، اگر آپ اس میں سے ان کو نہ دیں اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہو جاتے مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو دیا تھا ان کو اللہ اور اس کے رسول، اس پر خوش ہو جاتے۔ وَقَالُوا، اور کہتے حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ عطا فرمائے گا ہمیں اپنے فضل سے۔ وَرَسُولُهُ، اس کا رسول، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو انسان دنیاوی ٹھاٹ باٹ، دولت، مکان، گاڑیاں، حکومت، عہدہ، منصب دیکھ کر سمجھتا ہے کہ بڑا اللہ کا فضل ہے فلاں پر، بڑا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی میں عطا کر کے آزماتا ہوں اور کبھی میں چھین کر آزماتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ مال و دولت اس کو آزمائش کہا گیا۔ آزمائش کس انداز سے ہے کہ جب انسان اس مال کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچتا، سانپ پر کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو وہی مال اس کے لیے جو ہے وہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہے، وہی مال اس کے جنتی ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں فرعون 400 سال تک اس نے حکومت کی، بولیے کتنا؟ 400 سال تک فرعون حکمران رہا۔ ان 400 سالوں میں ایک دن اس کا سر کو درد نہیں ہوا، اس کو بخار نہیں آیا، اس کو تکلیف نہیں آئی، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی مصیبت۔ اور دوسری طرف خدا کا معصوم پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، آزمائش آتی ہے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، بستی والے نکال دیتے ہیں۔ خدا کا معصوم پیغمبر یوسف علیہ السلام، گناہوں سے پاک پیغمبر، 7 سال بے گناہ جیل کے اندر پڑے رہتے ہیں، اور پھر رہائی ہوتی ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ صرف اس دنیا کی ٹھاٹھ وار اور دنیا کی زیب و زینت اور آرائش کو ہی یہ نہ سمجھ لینا کہ بڑا رب ہمارے اوپر راضی ہے. رب اسی وقت راضی ہوگا جب رب کے حکم کے مطابق چلے گا. سبحان اللہ. تو علماء نے لکھا کہ پھر اللہ نے فرعون کو جو ہے اتنا کچھ دیا اور سر کیوں نہ اس کا درد کیا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی. انہوں نے کہا اگر اس کو بخار آتا، اگر اس کو تکلیف آتی تو شاید وہ گر پڑتا اللہ کے سامنے اور کہتا میرے پروردگار میری تکلیف دور کر. جس طرح ڈوبنے لگا بحر کلثم میں جب موسیٰ کی فوج نکل گئی اور یہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. فرمایا نہ، اب وقت ختم ہو گیا، اب وقت ختم ہو گیا، تیرا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ پاک آزمائشوں کے ذریعے انسان کو کبھی عطا کر کے آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے. ابو بکر صدیق بڑے مالدار تاجر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے تاجر مالدار، لیکن جب بھی دین کی باری آئی ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے کوششیں کرتے کہ نیکی کے امتحان میں میں اس سے زیادہ آگے بڑھوں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم دولت میں مقابلہ کرتے ہیں، ہم گاڑیوں اور مکانوں میں مقابلہ کرتے ہیں، ہم عہدے اور منصب میں مقابلہ کرتے ہیں. مصطفیٰ کے غلام نیکی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کفار کی اور مشرکین کی اور منافقین کی ظاہری ٹھیک ٹھاک آپ لوگوں کو تعجب میں نہ ڈالے. اللہ اس کے ذریعے جو ہے ان کو سزا دینا چاہتا ہے اس دنیا میں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں مال میں سے اللہ کا مقرر کردہ حصہ ادا کرنے سے منافقوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. اگر ہم کہیں کسی کو بھائی کمرشل پلاٹ ہے تمہارا، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، یہ پلاٹ تو کروڑ کا ہے، زکوٰۃ اس کی تو پھر بہت زیادہ بڑھے گی 2.5% کے حساب سے. تو تکلیف ہوتی ہے کہ جی اتنا پیسہ میں نکالوں گا اس میں سے. اور جب ان سے پوچھا جائے آپ نے لیا کتنے کا؟ جناب وہ تو میں نے 10 لاکھ کا لیا تھا، اور یہ نہ سوچا میرے رب نے 90 لاکھ بڑھا بھی دیا ہے. لیکن دیتے ہوئے تو حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور دوسرا جو حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ منافقین کو مال اس لیے زیادہ دیتا ہے آخرت میں سزا بھی ان کو زیادہ دے. اور ایک سزا ان کی یہ ہے کہ مال بہت زیادہ دیتا ہے اور دل کا سکون اور چین ان سے چھین لیتا ہے. جتنا پیسہ زیادہ ہوتا ہے انسان اتنا فکر مند رہتا ہے، جتنا عہدہ اور منصب زیادہ ہوتا ہے اتنا فکر مند رہتا ہے. جتنا آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ذلیل ہو رہے ہیں، شاید اتنا پاکستان کا کوئی اور عام شہری ذلیل نہ ہو رہا ہو، کیونکہ جتنا مال و دولت زیادہ تھا عہدہ زیادہ تھا اتنا ہی اب اللہ تعالیٰ رسوا بھی کرتا ہے. اور کیا خوبصورت بات لکھی کہ کیپٹلسٹ سرمایہ دار جو ہے وہ پاکستان کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ یورپ کا ہو، سرمایہ دار کے حصے میں پریشانی ہی آئے گی، پریشانی ہی آئے گی. وہ فکر مند ہی رہے گا، وہ بے چین ہی رہے گا. چین اس کو اس وقت آئے گا جب کسی بیوہ کی مدد کرے گا، سکون اس وقت آئے گا جب غریب بھائی بہن کی مدد کرے گا، سکون اس وقت آئے گا جب کسی معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کا ساتھ دے گا، اپنی دولت سے حصہ نکالے گا، میرا رب اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا. سکون اس وقت ملے گا جب کسی مسجد کی خدمت کرے گا، مدرسے کی خدمت کرے گا، دین کے مرکز کی خدمت کرے گا، کسی کا مردہ نہیں ہے اس کو لے کر دے گا، کسی بیوہ کی جو ہے بچے کی شادی کرا دے گا. جب نیکی کے کاموں میں دولت کو خرچ کرے گا تو میرا رب اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا. تو ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ جو ہے وہ اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان ساری زندگی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، مگر اسے کچھ نفع نہیں پہنچتا، وہ مال کی فکر میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد پاک ہے کسی نافرمان آدمی کی دنیاوی نعمت کو دے کر دھوکہ نہ کھانا، یہ تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے اور دی ہوئی مہلت ہے، مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کی رسی بڑی ڈھیلی ہے لیکن جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، میرے حبیب تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور آج دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کو اللہ نے کتنی ڈھیل دی، کتنی ڈھیل دی.
دنیا میں اس ملک کے اندر پاکستان میں بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے غدار جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی پھانسی کی جو ہے مؤخر کر رہے ہیں، لیکن ایک عاشق رسول غازی ممتاز حسین قادری اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا، اس کو جلدی جلدی مغربی حکام کو خوش کرنے کے لیے پھانسی دی۔ اللہ نے فرمایا میں نے ڈھیل دی، موقع دیا، لیکن جب میری پکڑ آتی ہے تو پھر بچ کے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی پھر پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور یہ بھی شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اس بات پر تعجب نہ کر کہ اللہ نے بے دین آدمی کو نعمت کیوں دی ہے، یہ تو اس کے حق میں آزمائش و وبال ہے۔ ایسا شخص مرتے دم تک اپنے مال اور اولاد کی فکر میں رہتا ہے۔ فرمایا یحلفون باللہ انہم لمنکم، یہ منافق قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے نبی ہم تو تم میں سے ہیں، ہم تو پیار کرتے ہیں، وما ہم منکم، یہ لوگ تم میں سے نہیں۔ ان کا اللہ کہتا ہے دعویٰ جھوٹا ہے، ولکنہم قوم یفرقون، فرمایا یہ جہاد سے اور دین کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اوپر سے انسانوں کو اس طرح کہہ رہے ہیں، میں رب ان کے دلوں کو جانتا ہوں۔ نبی قدر، وہ میں نے کل بھی بات کہی کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے، قدر نبی دا بلبل جانے صاف دماغا والی، قدر نبی دا گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ تو کہا جنہوں نے مصطفیٰ کے سے کی پہچان کی، حضور کی قدر کی، اللہ نے ان کو دین اور دنیا کی عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں، لیکن اگر جہاد کا موقع آئے، دشمن کا مقابلہ، لو یاجدونا، اگر ان کا بس چلے، من جان، تو کسی جگہ پناہ لے لیں، او مغارات، یا کسی غار میں گھس جائیں، اور مدخلن، یا سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ملے، لولوا الیہ، تو دوڑ کر اس طرف جائیں، اتنی تیزی سے جائیں، وہم یجمحون، جیسے کوئی جانور رسی توڑا کر بھاگتا۔ جب سرکش گھوڑا، عربوں میں سرکش گھوڑا قلعے سے رسہ توڑا کر بھاگتا نا، رسہ توڑا کر، تو عرب کہتے ہیں جامع الفرس، یہ گھوڑا رسہ توڑا کر بھاگ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ مثال ہے منافقوں کی کہ جہاد کا میدان ہو، دین کا راستہ ہو، یہ رسے توڑا کر بھاگنے کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں جو ہے وہ جائے پناہ مل جائے، اور یہ آزمائش ہمارے اوپر جو آئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ جبکہ مومنوں کی صورتحال یہ ہے کہ مومن جب وہ لشکر دیکھتے ہیں نا تو ان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آج ہی تو لطف آیا ہے باطل سے ٹکرانے کا، آج ہی مزہ آیا ہے، اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے اور مصطفیٰ کے دین اور کے مشن پر قربان کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر طعن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَدُوا، اگر آپ ان میں کچھ دیں تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا، اگر آپ وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا، اگر آپ ان کو نہ دیں، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کرتے تو کئی اعتراضات کرتے۔ عبداللہ بن ذوالحویسرہ تمیمی، عبداللہ ذوالحویسرہ تمیمی، بنو تمیم کا شخص، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا مجمع میں، اٹھ کر کہتا ہے اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عدل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں عادل ظالم عادل، اگر میں عدل نہیں کرتا تو اور کون عدل کرتا ہے؟ تو میں عدل کے لفظ سے مطلب یہ تھا شناسائی تو میں محمد نے عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، وہ برداشت نہ کر سکے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس منافق کی یہ جرأت کہ کملی والے پر اعتراض کرے، یا رسول اللہ اذن لی فاضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ قال دعو، فرمایا یا عمر، فرمایا عمر چھوڑ دے اس کو، فإن له اصحابا یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامکم، عمر اس کی نسل چلے گی، اس کے آگے ساتھی آئیں گے، اس کی جماعت چلے گی، یہ قیامت تک اتنی نمازیں پڑھیں گے اور اتنے روزے رکھیں گے، عمر تم اپنی نماز اور روزوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایمان کا معیار صرف نماز روزہ بھی نہیں ہے، ایمان کا معیار محبت اور تعظیم مصطفیٰ ہے۔ بولو ساری محبت مصطفیٰ اور تعظیم
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کثرت سے روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیہ، جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے یہ دین سے منافق نکل جائیں گے، دین کے اندر سے گزریں گے، لیکن دین کی یقین کے اوپر موجود نہیں ہوگی۔ ہر اعتراض نبی پاک کے بارے اعتراض کریں گے ہر بات پر۔ اب جب حضور نے منع کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث کے کہتے ہیں 5 نشانیاں تھی کہ غامر العینین، آنکھیں اندر کو دلسی ہوئی تھی، ناشز الجبہہ تھے، سجدے کر کر کے پیشانی ابری ہوئی تھی، محراب بنا ہوا تھا، قص اللحیہ تھے، داڑھی اس نے بڑی لمبی داڑھی اور گھنی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور محلوق الراس سے سر منڈا ہوا تھا، ٹینڈ کرائی تھی، مشمر الازار، اپنا تہمت گھٹنوں سے کافی اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ یہ اس کی ظاہری شکل و شبات اور یہ ظاہری حالت تھی اس کی۔ اور پھر رسول اللہ کی طرف مجمع سے اٹھا اور حضور کی طرف پشت کر کے مجمع سے نکلنے لگا۔ دوسری روایت میں کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے، فتنہ پرور ہے، باہر بھی جا کر فتنے پھیلائے گا لوگوں کے سامنے، مجھے اجازت دے اس میں فتنے کو یہاں ختم کر دوں اور یہ فتنہ یہاں ہی ختم ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خالد لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو قتل کروانا شروع کر دیا ہے، تو اس کو رہنے دو خالد، یہ شخص چلے گا، اس کی نسل چلے گی، ان کا آخری شخص دجال کذاب کے ساتھ مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے سینے میں عظمت مصطفیٰ نہیں، محبت مصطفیٰ نہیں، عزت مصطفیٰ نہیں، تعظیم مصطفیٰ نہیں، تکریم مصطفیٰ نہیں، وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، اس کی عبادتیں رائے گاہ جائیں گی، کیونکہ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی کافی ہیں۔ اللہ کو وہ عبادت قابل قبول ہے جس میں خدا کی بھی عزت ہو، مصطفیٰ کی بھی عزت۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی سے عزت اور تعظیم اور تکریم کا رشتہ ہو، تو فرمایا کہ اگر آپ ان کو دیں تو خوش نہ دیں تو ناراض۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش یہ اس بات پر جو اللہ راضی ہو جاتے، جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے مال غنیمت میں سے دیا، اس میں راضی ہو جاتے اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی ہمیں دے گا۔ یہ آج کہے نا رسول اللہ کا نام، کئی طبقات ایسے ہیں جن کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتا ہے، کہتے جی اللہ کے ساتھ رسول کو کیوں ملا دیا ہے؟ قرآن پڑھ دے، جہاں یہ آیت اگر اللہ کے نام کے ساتھ رسول، یہ جی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، کیا کہتے ہیں ہمارے لیے؟ بولو سارے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جب حضور پوچھتے کہ یہ معاملہ کیا، کسی سوال کرتے اور وہ آگے سے یہ نہیں کہتے تھے اللہ جب بہتر جانتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، صحابہ کرام ہمیشہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کبھی رسول کو خدا سے جدا نہیں کیا۔ یہاں بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ، ہمیں اللہ عطا کرے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول عطا کرے گا۔ پتہ چلا اللہ بھی عطا کرتا ہے، اس کا رسول بھی بولو۔ اللہ حضرت نے لکھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کاش ایسی بات کرتے اور پھر کہتے انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ تو سارے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہری ٹھیک ٹھاک مال و دولت اور دنیاوی یہ چیزیں آزمائش ہے انسان کے لیے، اگر اس کے اندر دین، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے، دوسرا اس کا پوائنٹ اور نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اخلاص کا رشتہ یہ انسان ہمیشہ رکھتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہوئے اتحیات جب بیٹھتے ہیں تو جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جمعے کے بعد یا محفل، کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا جی صلاۃ و سلام، اللہ کہہ رہا ہے
تیری نماز ہی اس وقت مکمل کروں گا جب مصطفیٰ پر سلام بھیجے گا. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تو نماز پڑھتے ہوئے یہاں پہنچے تو یہ سمجھ کہ میں سلام کہہ رہا ہوں اور میرے آقا اس سلام کو سن رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس عرفاء اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ کئی عاشق ایسے گزرے ہیں. عاشق وہ جب نماز پڑھتے اور اتحیات پڑھتے ہوئے جب اس کلمے پر پہنچتے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام آپ پر سلام ہو، آگے اس وقت تک نماز مکمل نہیں کرتے تھے جب تک حضور کی بارگاہ سے جب سلام کا جواب نہیں سنتے. سبحان اللہ. جواب سنتے تو آگے نماز مکمل کرتے. ایسے عاشق اور عارف بھی لوگ. اور علامہ اقبال نے لکھا یا رسول اللہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب ہے، میرا سجود بھی حجاب ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے، کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے. لیکن اس رب کا پتہ، اس رب کا ایڈریس، اس رب کا کی بندگی کا نشان ہمیں ملا ہے تو محمد کریم کے صدقے ملا ہے. ہمیں ملا ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ ملا ہے. حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، حضور کا جو ہے تکریم اور حضور سے وفاداری، یہ ایمان کی شرط اول ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر خالی خودی عبادت تو شیطان نے بھی بہت زیادہ کی لیکن وہ عبادت اس کے کام نہ آئی. جب ادب اور تعظیم بھی ہے اور ساتھ عبادت بھی ہے تو پھر نور علی نور معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی جو ہے صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی تعظیم و تکریم کی سعادت عطا فرمائے. اور ہم جو اللہ نے کہا مومن کہتے ہم جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا اور رسول اللہ نے دیا ہم اس پر اللہ پر راضی ہیں. اللہ ہمیں اس پر توکل کی سعادت عطا فرمائے اور اپنے دین کا سچا خادم بنا کر ہمیں آزمائشوں اور امتحانوں سے بچا کر دین کے کام کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.